السلام علیکم، میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CSS پریپریشن وتھ وجی اللہ خان۔ تو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ایسے کے اندر جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے ایسے کی پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں میں نے پیٹرن آف ایسے بتایا تھا کہ ایسے میں کون سی چیز کہاں پر لکھنی ہے، اس میں نے پورا پیٹرن بتایا تھا، اور دوسری جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے ایسے لکھنا کس طرح سے ہے وہ میں نے سارا ڈسکرائب کیا تھا کہ جو پیراگرافنگ ہوتی ہے ایسے میں وہ کس طرح سے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ پیراگراف کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو انکلوڈ کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے دوسری والی ویڈیو میں بتائی تھی۔ تو اگر جس نے وہ والی ویڈیوز دونوں نہیں دیکھی تو اس ویڈیو پہ آنے سے پہلے وہ لازمی دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کا کانسیپٹ زیادہ کلیئر ہوگا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ایسے کے اندر تھیسس اسٹیٹمنٹ کس طرح سے لکھنی ہے، اور کس ایسے میں کس طرح کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھنی ہے، کیونکہ CSS میں ڈفرینٹ سارٹ آف ایسے آتے ہیں تو اس میں اس میں ایسے میں ڈفرینٹ طرح کی تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے۔ جو ایسے کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں اس میں سے جو سب سے زیادہ CSS میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں۔ ایک کو ڈسکرپٹیو ایسے کہتے ہیں، ایک کو آرگومنٹیٹیو ایسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیریٹیو ایسے بھی ہوتا ہے اور ایک اور بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن ہم جو ادھر ڈسکس کریں گے جو CSS کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ 2 ہیں، ایک ڈسکرپٹیو ایسے اور آرگومنٹیٹیو ایسے۔ اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں ایسے میں تھیسس اسٹیٹمنٹ کس طرح سے آپ نے لکھنی ہے، کیا چیزیں اس میں لکھنی ہوتی ہے۔ تو تھیسس اسٹیٹمنٹ بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ آپ کا جنرل اوپینین ہوتا ہے، یا جنرل سٹانس جس کو ہم نے کہتے ہیں، جس کو ہم جنرل سٹانس بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ نے آگے ایسے میں ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، یا آپ نے جو ایسے میں لکھنا ہوتا ہے اس حوالے سے جو آپ کا جنرل سٹانس ہوتا ہے اس کو تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب ڈسکرپٹیو ایسے میں اب کیا ہوتا ہے، ڈسکرپٹیو ایسے وہ والا ایسے ہوتا ہے اس کو اسٹیٹمنٹل ایسے بھی کہتے ہیں، کہ اس میں بالکل ایک ایسے کے اندر آپ کو سمپل سی اسٹیٹمنٹ آئی ہوتی ہے، جیسے ڈیموکریسی ان پاکستان ہوپس اینڈ ہرڈل، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں آپ نے کوئی اپنے سے کوئی سٹانس نہیں لگانا، اس میں آپ نے سمپل سا ڈیموکریسی ان پاکستان کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ کیسے چل رہی ہے، اس کے بارے میں آگے ہوپس کے بارے میں بتانا ہے، ہوپس کے ہرڈلز کیا ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ڈسکرپٹیو۔ آپ نے اس سے آرگومنٹیشن کے تھرو یا آپ نے فگرز کے اور فیکٹس کے تھرو ان چیزوں کو ڈسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اسلاموفوبیا کازز اور امپیکٹس، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو کوئی اپنا پرسنل سٹانس نہیں آتا، ٹھیک ہے، کہ اس میں آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ ڈیموکریسی اگر فار ایگزامپل یہ چاہتا ہے کہ ڈیموکریسی از سکسیسفل اور ناٹ ان پاکستان، تو یہ ایک آرگومنٹیٹیو ایسے میں آ جاتا ہے جس میں کوسچن مارک ہوتا ہے یا جس میں کوسچن پوچھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں سے آپ نے دونوں میں سے ایک سٹانس کی طرف آنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈسکرپٹیو ایسے ہے، یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اسی کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے ایسے میں جو ڈسکرپٹیو یا سٹیٹمنٹل ایسے ہوتے ہیں، اس کے اندر تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، اس میں آپ کو ایک جنرل تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی اتنی بہت زیادہ اس میں آپ کوٹیشن بھی لکھ سکتے ہیں کوئی، تو جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ 4 لائنوں کے اندر آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ 4 لائنوں سے آپ نے زیادہ اس کو آگے نہیں لے کے جانا، کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ 1 سے لے کے 5 یا 4 لائنوں کے اندر آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ختم کر لیں۔ تو یہ جو ایسے ہوتا ہے اسٹیٹمنٹل ایسے، اس میں آپ کو کوٹیشن بھی لکھ سکتے ہیں۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ میں آپ اس کے ڈیموکریسی ان پاکستان کے اندر جنرل وہ بھی آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں گے یا اس کے اندر اس میں آپ نے یہ مینشن کر دینی ہے۔ اگر آپ نے کوٹیشن لکھ دی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ جنرل لکھ رہے ہو تو آپ نے اس میں ہوپس کا بھی اور ہرڈلز کا بھی بتانی نہیں ہے کہ کیا کیا ہے۔ اس میں آپ نے سب کچھ نہیں بتانا کہ پاکستان کے اندر ہرڈلز کون کون سی ہیں، آپ نے سمپل سٹیٹمنٹ اس کی لکھنی ہوتی ہے جس طرح یہ سٹیٹمنٹل ایسے ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ جیسے یہ میں نے اسی کے اوپر ایک لکھی ہے کہ ابھی یہ اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے ڈیموکریسی از دا موسٹ سوٹیبل فارم آف دا گورنمنٹ ان پریزنٹ ٹائم، ڈیموکریسی ان پاکستان از گیٹنگ اسٹرینتھن ڈے بائی ڈے۔ یہ سب سے پہلے کو میں نے انگیج کیا ہے، اور ہوپس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ برائٹ ٹائم از ویٹنگ فار اٹ ان فیوچر، ٹھیک ہے۔ ہرڈلز کے بارے میں نے لکھا ہے بٹ یٹ اٹ ہیز مینی پرابلم دیٹ نیڈ ٹو بی
ایڈریسڈ۔ اس میں نے یہ نہیں بتایا کہ ہرڈلز کون کون سی ہیں یا ہوپس میں کیا کیا کرنا چاہیے، یا میں نے صرف جنرل ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ اپنی دی ہے، تو اس کو تھیسس اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، جو اسٹیٹمنٹل ایسے کے لیے ایک اسٹریٹ فارورڈ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، کوٹیشن بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے ایسے کی طرف ہم دوسرے ٹائپ آف ایسے کی طرف اس کو کہتے ہیں آرگومنٹیٹیو ایسے۔ آرگومنٹیٹیو ایسے میں آپ کو ایک کوسچن مارک کی ٹائپ میں ایک کوسچن دیا ہوتا ہے، جس سے آپ نے یا تو ایگری کرنا ہوتا ہے یا آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ آپ نے اس میں سے دونوں میں سے کوئی ایک سٹانس کو اٹھا کے اس کے اوپر اپنے آرگومنٹیشن دے کے اس چیز کو پروو کرنا ہے، اپنے سٹانس کو جو آپ نے پک کی ہے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل لکھا ہے کہ گلوبل وارمنگ از اے میتھ اور ریئلٹی۔ یہ کوسچن ہے کہ گلوبل وارمنگ واقعی کوئی ریئلٹی ہے یا ویسے یہ کوئی خیالی چیز ہے جس کو ہم ٹیکل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ نے کس طرح سے لکھنی ہے؟ اس کے لیے تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کی سمپل ایک لائن کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی، اور اس ایک لائن میں آپ نے صرف اپنا سٹانس بتانا ہے کہ گلوبل وارمنگ از اے ریئلٹی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں گلوبل وارمنگ ایک ریئلٹی ہے، تو آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ میں سمپل ایک آدھی لائن لکھ دینی ہے کہ گلوبل وارمنگ از اے ریئلٹی یا گلوبل وارمنگ از اے میتھ۔ آپ نے اس کے آگے کوئی بھی اس کی چیزیں ڈسکرائب نہیں کرنی، وہ آپ نے نیکسٹ آ کے باڈی پیراگرافس میں ڈسکرائب کرنا ہے۔ تو یہ دو طرح کے ایسے موسٹلی جو ہے CSS میں آتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کس طرح سے لکھنی ہے۔ تو یہ ان کا وے آف رائٹنگ ہوتا ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ کا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔